ایک بزرگ استاد اپنے شاگردوں کو دانائی اور فہم کی باتیں سکھانے کی غرض سے جھیل کے کنارے لے گئے۔ جھیل کے پاس جا بجا پتھر پڑے تھے اور خوبصورت پودے دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے۔ بڑے بزرگ نے کنارے پر پڑا ایک پتھر اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا۔ پتھر کے گرتے ہی دائروں کی صورت میں بننے والی لہریں دور تک پھیلتی ہوئی عجب کھیل دکھانے لگیں اور بچے بھی پتھر اٹھا اٹھا کر پانی میں پھینکتے ہوئے لطف اندوز ہونے لگے۔ بزرگ استاد نے بآواز بلند کہا، پیارے بچوں، پانی میں بننے والی ان لہروں کو غور سے دیکھو۔ سب حیران ہوئے کہ استاد صاحب انہیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دائروں کی ان گولائی میں بھلا کیا سبق پوشیدہ ہے؟ ابھی وہ ان دائروں کو غور طلب انداز میں دیکھ ہی رہے تھے کہ استاد کی آواز آئی، بچوں، تمہاری حیثیت بھی زندگی کی جھیل میں اس کنکر جیسی ہے۔ تم بھی اپنی زندگی میں بہت سی چھینٹیں اپنے الفاظ کی صورت میں اڑاتے ہو اور اپنے اعمال کی صورت میں زندگی کے بے شمار دائرے بناتے ہو۔ تمہاری اڑائی گئی چھینٹیں جو کبھی کبھی محض بلا ارادہ، بنا غرض، عادتاً یا تفریحاً ہوتی ہیں، دوسروں کی زندگی کے پرسکون دائروں میں ہلچل پیدا کر سکتی ہیں۔ یاد رکھو، بلا شبہ تم اپنے دائرے میں، اپنی حیثیت میں کچھ بھی کرنے کے ذمہ دار ہو، لیکن تمہارا حد سے تجاوز کرنا اور اپنی اوقات سے، اپنے دائرے سے باہر ہونا دوسروں کی زندگی پر متاثر کن اثرات ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اس طرح جینے کی کوشش کرو کہ اپنے دائرے میں ہی رہو۔ اور پیارے بچوں، اگر کبھی موقع ایسا آئے کہ دوسرے دائروں سے ٹکرا جانے کا اتفاق ہو تو کبھی تکبر، تفکر، زبان درازی اور کم ظرفی نہ نظر آنے دینا اپنے رویوں میں، بلکہ تمیز، تہذیب اور اپنی حیثیت کی پہچان کا اظہار نظر آنا چاہیے تمہاری شخصیت سے۔ سب شاگرد اس سبق آموز کھیل سے متاثر ہوئے اور وعدہ کیا کہ وہ ضرور اپنی عملی زندگی میں ان باتوں پر غور کریں گے۔ بے شک ہم میں سے ہر کوئی بھی اپنی اچھائی اور برائی کا ذمہ دار ہے، نہ کہ دوسروں پر منفی تنقید اور تحقیق کی جائے۔ سب سے پہلے اپنی شخصیت کے دائرے کی، اپنی ذات کی اصلاح ضروری ہے۔ دوسروں کی ہر چھوٹی بات، رویے، گفتگو اور انداز پر بلا تردد بات کرنا، اور پھر ایسے میں اپنی تفریح، سچ کائنڈ آف فری، لانگ سٹنگز آن ان نون ایشوز اور ان لمیٹڈ سپورٹ کو یکسر بھلا دینا بلا شبہ ایک باعث حیرت بات ہے۔ تھنک اباؤٹ ہز اور ہر سیلف فرسٹ۔ یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا اپنے ظرف کی وجہ سے خاموش ہو اور تم اسے اس کی کمزوری سمجھتے رہو۔